بڑے حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے دین اور اپنی غیرت میں بے مثال تھے۔ میں قسمیہ کہتا ہوں، جس طرح وہ اپنے دین اور غیرت میں بے مثال تھے، ان کی گھر والی، ان کی اولاد، ان کے بیٹے بیٹیاں دنیا کائنات کے اندر بے دین، دین دشمن، ملعون ترین، بے غیرت، بے حیا، بدکار ہونے میں بے مثال ہے۔ یہ قرآن کی تصدیق سمجھے، یخرج المیت من الحی، اللہ مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندوں کو مردہ سے پیدا کرتا ہے۔ چشتی صاحب اس کلم میں کہہ رہے ہیں جی ہمارے حضرت کبیر بڑے حضرت صاحب جس طرح غیرت میں، دین میں بے مثال تھے، اسی طرح ان کی اولاد، ان کی بیوی، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں بے دینی، بے حیائی اور بدکاری میں بدترین اور بے مثال ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ پیش کر رہا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے جی حضرت صاحب کی بےزتی ہے کہ ان کی گھر والی بدکار ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی گھر والی کا ذکر قرآن میں ہے اور ان کی کافروں کے ساتھ ہم آہنگی بیان ہے۔ تو میں یہ کہوں گا جی مفتی صاحب، اپنے آپ کو مفتی کہنا آسان ہے، مفتی بن کے دکھانا مشکل ہے، کہ وہ منصوص علیہ بات ہے، اس پر قرآن کی نص موجود ہے ان کے گھر والی کے بدکار اور کافرہ ہونے پر، اور بیان کرنے والا خود رب تعالی ہے۔ تو کیا حضرت صاحب، تمہارے حضرت صاحب کے گھر والی کی بدکاری، بے حیائی، بے دینی اور ان کی اولاد کی بے حیائی اور بدکاری اور بے دینی پر کوئی نص قرآنی موجود ہے، یا ان کی بے حیائی کو رب نے خود نام لے کے بیان کیا ہے؟ ایک معین نص، مختص اور خاص نص موجود ہے، وہ اپنے مورد میں بند رہے گی، قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کافرہ ہیں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کیا یہ کافر ہیں سارے؟ آپ جو حکم لگا رہے ہیں جی لہٰذا کوئی توہین نہیں ہے، کہ تو کیا میں آپ کی بیوی کے متعلق باتیں کروں، کوئی توہین نہیں ہے آپ کی عزت نہیں ہے وہ؟ پھر سوال یہ ہے کہ آج تک ان کی حضرت صاحب کی گھر والی اور اولاد، بیٹے اور بیٹیوں کو تم ابن ولی، ابن مجدد اور بہت بڑے ولایت کا درجہ ان کو دیتے رہے، اور کہتے رہے جی یہی نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اس میں جو بیٹھ گیا وہی بچ گیا، جو نہیں بیٹھے گا وہ بے ایمان ہے، دین صرف ہمارے پاس ہے۔ آج تک تم یہ باتیں کرتے آئے ہو، اور آج وہ بے دین ہو گئے۔ 35 سال جو تم نے دین بیان کیا وہ تو یہی ہے جس کا تم نے خود رد کر دیا۔ 35 سال تم حضرت کی شان بیان کرتے رہے ہو، حضرت کی اولاد کی شان بیان کرتے رہو، زمین و آسمان کے قلابے ملاتے رہے۔ ہم اس وقت کہتے رہے خدا را یہ انسان ہے، ان کو انسان رہنے دو، یہ معصوم نہیں ہے، لیکن انہی باتوں کی وجہ سے جو تم کر رہے ہو ہم کرتے تھے تو آپ نے ہمیں نکالا اور ہم پر فتوے صادر کیے۔ آج وہی باتیں کر رہے ہو تو پھر آپ سے بڑھ کر دانا اور حکیم ہم ہو گئے کہ ہمیں پہلے پتہ تھا۔ تو یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ اگر یہ بتاؤ تاریخ اسلام میں، تاریخ صوفیاء، اولیاء اور علماء کرام میں اور بڑے بڑے غیرت مند اور دیندار کی تاریخیں اٹھاؤ، یا خود قرآن و حدیث اور تعلیمات اہل سنت، تعلیمات صوفیاء کے اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو بتاؤ کیا کسی دنیا کے بدکار، بے حیا اور بے غیرت اور بے دین کے ساتھ کوئی اللہ کا ولی محبت رکھ سکتا ہے؟ اور خالی محبت نہیں، ان کا دفاع بھی کرتا رہا ہو ہر موقع پر۔ کون سی ایسی شرعی مجبوری تھی؟ کسی نے گن رکھی ہوئی تھی، کسی نے تلوار اوپر رکھا ہوا تھا؟ اللہ کے ولی تو ڈرتے ہی نہیں، لا خوف علیہم۔ ان کو کوئی سولی پر بھی لٹکا دے پھر بھی وہ حق بات بیان کرتے ہیں۔ تو کس مجبوری کی وجہ سے قبلہ حضرت صاحب نے، آپ کے قبلہ حضرت صاحب نے کس مجبوری کی وجہ سے اپنی اولاد کے گناہ اور بدترین بدکاری کو چھپایا؟ اور چھپایا بھی نہیں، اس کا دفاع کیا۔ کبھی بھی تم نہیں بچا سکتے حضرت صاحب کو اگر تم اولاد اور ان کی بیوی کو غلط کہتے ہو۔
کیونکہ اس غلط کا ساتھ دیا انہوں نے، خود دیا اور جان بوجھ کر دیا۔ کون سی ایسی شرعی مجبوری ہے کہ اس مجبوری کی وجہ سے کیا اسلام ختم ہو رہا تھا، یا جانیں جا رہی تھیں، یا کوئی فتنہ پڑ رہا تھا اتنا بڑا، کوئی حضرت صاحب کی اولاد کوئی بادشاہ تھے انہوں نے کھا جانا تھا سب کو؟ کس مجبوری کی وجہ سے انہوں نے ان کے اتنے بڑے فساد کو اور بددینی اور بے حیائی اور بے غیرتی اور بدکاری کو چھپا کر ان کو مجدد، شیخ اور ولی کہلوایا اور دین کا راہبر بنوایا؟ یہ تو جواب دیں گے، وہ بھی دیں گے اور آپ بھی دیں۔ یہ میرے سوال ہیں آپ سے۔ پتہ کیا ہے؟ آپ کی ایک طبیعت ہے چشتی صاحب، وہ یہ ہے کہ جو آپ کے خلاف ہے چاہے فرشتہ بھی آ جائے تم اس کو کافر کہو گے۔ میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا، میرا اپنا نظریہ کیا ہے وہ اور بات ہے، میں آپ کو شیشہ دکھا رہا ہوں کہ تم کہتے ہو 35 سال میں نے دین، کون سا دین بتاؤ؟ جو دین تم نے بیان کیا اس کو رد تم نے خود کیا۔ آپ کی ریکارڈ کے موجود قائد اعظم کو مسلمان آپ نے کہا، سر سید کو مسلمان آپ نے کہا، اور شکولیوں کو مسلمان آپ نے کہا، عیسائیوں کے متعلق، یہودیوں کے متعلق آپ نے کہا جی یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ بتاؤ تمہارا دین بچا کیا ہے؟ کون سا دین ایسے ڈرامے بازی کر رہے ہو؟ تمہارا دین صرف تمہاری ذات، حسد اور اناد ہے جو آپ کے خلاف چلا جائے، چاہے وہ جتنی بڑی شخصیت ہو، اس کا دین کا جتنا بھی کام ہو وہ زیرو ہے، وہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس نے آپ کی ذات کو تسلیم کیا۔ آپ میں علماء والی کوئی صفت اور عادت نہیں ہے، آپ میں ہے تکبر، بڑیائی، حسد، غصہ، گالم گلوچ، فحش گوئی، بے حیائی۔ بتاؤ یہ عالم کی زبان ہے، تم کہہ رہے ہو میں غیرتیں بچاتا ہوں، غیرت بچا رہا ہوں۔ تمہاری غیرت کا حال ہے تمہیں اپنی بیٹیوں کا نہیں پتا وہ کہاں ہے؟ اپنے گھر کے اندر تم نے سلطانی کو جگہ دی ہوئی ہے، وہ آپ کے چاچے کا بیٹا ہے؟ کیا لگتا ہے وہ؟ کتنی بار میں قرآن اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اور اس بات پر گواہ پیش کر سکتا ہوں، سینکڑوں بار سلطانی اور تمہاری گھر والیوں کی بے پردگی ہوئی ہے، وہاں تمہاری غیرت نہیں جاگی۔ غیرت اس کے سامنے غیرت کرو جن کو پتہ نہ ہو۔ تو تم کہتے ہو یہ میں بڑا غیرت مند ہوں، میں بڑا کچھ کیا ہے، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ اتنے غیرت مند تھے تو تمہیں سب کچھ پتا تھا، تم خاموش کیوں رہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اب آ گیا آپ کی پوچھ پر پاؤں، تو آپ کو ہوئی ہے تکلیف، تو اس لیے اب وہ دنیا کے بدکار بھی ہو گئے، دنیا کے بدتر بھی ہو گئے، دنیا کے بے مثال بھی ہو گئے۔ آپ کی عادت شریف ہے کہ آپ جس کے خلاف ہو جائیں وہ آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ اب بتاؤ تم کہتے ہو غیرت، کیا غیرت مند بندہ اور حیا والا بندہ جو ہے وہ کسی مسلمان کی بہن بیٹی کی عزت اچھالتا ہے؟ مسلمان کیا اس کا اپنا حیا نہیں کہتا، اجازت ہی نہیں دیتا کہ زبان سے ایسے جملے بولے، اور آپ بغیر بھڑوا دلہ بغیرت کتا بغیرت، اور میں صرف نقل کر رہا ہوں، دھی چوت بہن چوت کے علاوہ بات نہیں کرتے آپ، اور اپنے آپ کو رسول اللہ کا وارث کہتے ہیں، کو خدا کا خوف کریں۔ اور یہ رسول اللہ کا حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا کی تعریف کریں۔ حیا ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو فحش گوئی سے خود منع کرتی ہے، اس کو کہتی ہے نہیں ایسا جملہ زبان سے نہ نکالو جس کو سننے سے اگلے کو شرمندگی ہو، یہ حیا ہوتی ہے۔ حیا کی تعریف پڑھو نا، تم نے تو صرف ساری زندگی بس اپنی ذات کا دفاع سوچا ہے۔ اب بتاؤ وہ رسول اللہ کا وارث اور آپ غیرت مند ایسا ہوتا ہے جو گفتگو اور تبلیغ کے اندر کہے جی تیری ماں تے چڑھاواں گھوڑا ایک نہیں تے چڑھاواں جوڑا، یہ عالم دین اور یہ غیرت آپ نے سیکھی ہے اور لوگوں کو سکھائی ہے؟ بتاؤ کتنے صوفیاء اور اولیاء ہیں، چلو دور نہ جاؤ، سیدنا امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک غالی ثابت کرو۔ عالم، سنی عالم، علماء، سادات، مشائخ تو بڑی دور کی بات، کسی عام مسلمان کے بارے میں فحش گالی بھی بڑی دور کی بات، عام سی کوئی گالی ثابت کر دو کہ انہوں نے کوئی گالی نکالی ہو۔ کیا یہ اولیاء کی سیرت لوگوں کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے؟ لہذا اگر
حضرت کبیر کی اولاد کو اور اس کی گھر والی کو دنیا کے بدکار کہتے ہو تو تمہیں حضرت کبیر کو بھی کہنا پڑے گا کہ جنہوں نے بدکاروں کا ساتھ دیا اور ان کی عزت کروائی۔ تو پھر وہ حدیثیں کہاں گئی کہ من وقر صاحب بدعت، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے تو اسلام کو ڈھانے میں مدد کی ہے۔ تو جو شیخ اور پیر بنا کے گیا ہو، جو کرامتیں اپنے اولاد کی بیان کرتا رہا ہو، تو پھر وہ کس شکنجے میں جائے گا؟ لہذا آئی جان شکنجے اندر جو ملنے ویچ کرنا رو آخے رو محمد ہون روے تمنا۔ لہذا اپنا قبلہ درست کریں، یہ شدت اپنی ختم کریں چشتی صاحب، غلب فی الدین، ورنہ میری ایک جملہ لکھ لیں، آپ کا کوئی فالور نہیں بچے گا۔ فالور تو دور کی بات، آپ کے مرنے کے بعد کوئی فاتحہ خوانی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بے حیائی، فحش گوئی اور چرب زبانی اور دیدہ دلیری اور ہر بڑے چھوٹے کیا حیا کیے بغیر اور زبان کھولنے سے محفوظ رکھے اور ہم کو ادب والی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔